الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وعدہ توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع و آواز سے بلند عدلِ غلامی کی السلام کی انداز میں پیش کریں پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب نوبات صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ فیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ نصیب فرما ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو ہمارے والدین کو ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال دھوم دھام سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق نصیب فرما اور موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ ہمیں مدینے میں نصیب فرما جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اور میرے امام نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بیان کی صبح طیبہ میں ہوئی بٹڑا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹڑا ہے باڑا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا
میں گدا تو بادشاہ بڑھتے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور حضور کی آمد سے پہلے اس دنیا کا کیا حال تھا؟ میرے امام فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی شب اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کے اس جلسے میں انشاءاللہ 7 بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ ان بچوں نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس چھوٹے سے مدرسے سے نکل کر یہ بچے پوری دنیا میں قرآن کی خدمت کرتے تھے اور پوری زندگی قرآن کی نوکری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، آج کا مرکزی کتاب آپ کو انشاءاللہ اولاد غوث اعظم علی جناب سید علی القادری صاحب قبلہ کا سماعت کرنا ہے۔ میں حضرت تشریف آوری سے پہلے چند باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ میں شروع سے آخر تک موجود تمام برادران اسلام سے گزارش کروں گا کہ اگر جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر کر میری گفتگو کو سنیں گے تو انشاءاللہ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ جو حضرات بچے کھڑے ہیں، میری گزارش ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بیٹھ جائیں۔ دیکھیے ایسی محفلوں میں اگر آنے پر ثواب ملتا ہے تو ایسی محفلوں میں بدنصیبی پیدا کرنے پر گناہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کہ یہ محفل کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے مالک کو مختار کی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس ممبر رسول سے جو پیغام حاصل کیا جائے اسے دل کے نہادخانوں میں جگہ دیں اور پوری زندگی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، دیکھیں اس محفل میں جتنے بھی آئے ہیں یاد رکھیں ایسی محفلوں میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، آتے وہی ہیں جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور توفیق بھی کس کو ملتی ہے جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ اس محفل میں 2-4 گھنٹے نہیں، اگر آپ کا ایک لمحہ بیٹھنا بھی میرے گھر میں قبول کر لیا تو کل قیامت میں آپ کی 40-50-60 سالہ زندگی ایک طرف ہوگی۔ اس محفل میں گزرا آپ کی زندگی کا ایک لمحہ آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ اس محفل میں بیٹھنے ہی پر ثواب نہیں ملتا بلکہ اس محفل کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر میرا کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں گزرے زندگی کے ایک لمحات پر اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر جو سنو گے اس پر بھی ثواب ہوگا، جو ذکر کرو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ بلکہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا
ذکر رسالت معاد ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاد ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ تو ہم جتنے لوگ یہاں حاضر آئے ہیں ہم سب ثواب لینے کے لیے سے آئے ہیں، اور ہم سب کے سب اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے سے آئے ہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر، میں علماء کی موجودگی میں آپ کو ایک بات شروع ہی میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا بلکہ میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ آدمی مٹھائی کھاتا ہے مزے کے لیے اور دوائی کھاتا ہے شفا اور صحت کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، جب آدمی مٹھائی لیتا ہے تو اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اس کی اپنی پسند ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن جب آدمی دوائی لیتا ہے تو پھر اس کی چوائس نہیں دیکھی جاتی، اس کا ٹیسٹ نہیں دیکھا جاتا، اس کا ذائقہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ڈاکٹر مریض کا مرض دیکھ کے دوائیاں دیتا ہے۔ تو آپ یہاں جب دینی محفلوں میں آئے ہیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ مٹھائی لینے جا رہا ہے، بلکہ یہ سوچ کر آئے کہ میں دوائی لینے جا رہا ہوں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میں جب گفتگو کرتا ہوں تو میں سامنے موجود لوگوں کو اپنا فین نہیں سمجھتا، یہ نہیں کہ یہ مجھے سننے جمع ہوئے ہیں، بلکہ میں ان سب کو مختلف مرضوں کا مریض سمجھتا ہوں اور ان کے مرض کے مطابق انہیں دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، آپ یہاں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں آئے نا، یہ دینی محفلیں زندگیوں کو بدلنے کے لیے، یہ دینی محفلیں اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، یہ دینی محفلیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، یہ دینی محفلیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کے لیے، یہ دینی محفلیں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ دینی محفلیں اپنی زندگیوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، روٹی میں زیادہ مزہ آتا ہے، روٹی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ چٹنی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، لذت روٹی میں ہوتی ہے کہ چٹنی میں؟ جی جواب نہیں دے رہے آپ، چٹنی میں نا، مزہ زبان کو چٹنی میں آتا ہے، روٹی میں۔ لیکن اب مجھے بتائیں، صحت کے لیے چٹنی اچھی ہے کہ روٹی اچھی ہے؟ اگر آدمی 2 نہیں 4 روٹی بھی کھا لے تو اس کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کو چٹنی کا ذائقہ اچھا لگے اور وہ 2-4 کٹوری چٹنی ہی چل جائے تو بتائیے اس کی صحت پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ایک آدمی روٹی چھوڑ کر صرف چٹنی کھانا شروع کر دے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ چٹنی اس کو کھانا شروع کر دے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی بھی مرض کے لیے تو ڈاکٹر آپ کو پرہیز کس چیز سے بتاتا؟ اگر شوگر کا مسئلہ ہو، بی پی کا مسئلہ ہو، ہارٹ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری تو ڈاکٹر سب سے پہلے کہتے ہیں تیل مسالہ بند کر دو، گوشت کھانا بند کر دو، اچار کھانا بند کر دو، تھوڑا سا نمک پر کنٹرول کرو۔ وہ ساری چیزیں جو زبان کو مزہ دیتی ہیں، ڈاکٹر ان ساری چیزوں سے کہتا ہے پرہیز کرو، ان سے بچا کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، تو یہ جلسہ دستار بندی کا ہے، جلسہ محرم کا ہو، جلسہ تیاری شریف کا ہو، جلسہ میلاد پاک کا ہو، جب کبھی کسی جلسے میں آیا کریں تو آپ مزہ لینے کے لیے نہ آیا کریں، بلکہ علماء کرام سے دین کی باتیں سن کر سیکھ کر اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے آیا کریں انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔
آقا فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ دلوں میں رہنے والی چیٹیاں، سمندر کے تہہ میں رہنے والی مچھلیاں، وہ سب کی سب اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے بیٹوانوں، ہمیں اور آپ کو ایسی محفلوں میں دین سیکھنے کے لیے آنا ہے انشاءاللہ۔ میں اپنے عنوان پر چلوں، لیکن آپ کو شروع میں تمہید کے طور پر ایک بات سمجھا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے صحابیوں، تم عالم بننا یا پھر طالب علم بننا یا پھر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بننا، ان کی محفل میں، درس میں، تقریر میں، تفسیر میں ان کی گفتگو کو بیٹھ کر سننا، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بننا، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کر کے 4 چیزیں گنائی اور اس کے بعد فرمایا ان میں سے ایک بننا، 5واں مت بننا۔ آقا نے پھر وارننگ دی، 5واں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ حضور نے 4 چیزیں بتائی اور پھر وارننگ دی کہ 5واں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ میں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5واں بننے سے منع کیا تھا، آج ہماری اکثریت وہی 5ویں بنی بیٹھے گی، اسی 5ویں کیٹیگری۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں عالم ہیں، کتنے لوگ طالب علم ہیں، کتنے لوگ علماء کی گفتگو سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کتنے لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں۔ ارے میری قوم کا حال تو یہ ہے، علماء کی گفتگو کو سننا، ان سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا تو درکنار، ہم ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، پورے ہفتے اس امام کی خدمت کو چغلی بھی رکھتے ہیں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کبھی کبھی مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہم نماز میں نیت کرتے ہیں نا، پیچھے اس امام کی، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پیچھے اس امام کے سے مراد نماز ہی میں نہیں ہے بلکہ ہمیشہ امام کے پیچھے پڑے رہنا، پیچھے اس امام کے ہمیشہ اس کے پیچھے پڑے رہنا۔ کیا کہتا ہے؟ کپڑا کہاں سلواتا تھا؟ آج کل صلاح کے ساتھ اپنے بیٹھنے لگ گیا، وہ آدمی اس کے پاس بہت آتا جاتا ہے، امام صاحب حاضر کیوں نہیں تھی؟ آج ہر جلسے میں بہت جا رہے ہیں، میں نے دیکھا لوگ تعویذ بھی لینے آنے لگے ہیں۔ امام صاحب کا جبہ دیکھا، امام صاحب کی جیکٹ دیکھی، امام صاحب کا کام دیکھا تو کچھ لوگوں نے سمجھا پیچھے اس امام کے مطلب ہمیشہ امام کے پیچھے پڑے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اگر تم نہ امام سے محبت کرو گے، نہ ان کی باتوں کو سنو گے، نہ ان کی خدمت کرو گے، نہ تم طالب علم بنو گے، نہ تم عالم دین بنو گے، بلکہ علماء کی توڑ میں لگے رہو گے، علماء کے پیچھے لگے رہو گے، تو جانتا نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، فرمایا گیا کہ ایک بندہ جو فضائی بڑا نیک نظر آتا تھا لیکن اس کا حال یہ تھا، یعنی وہ نمازی بھی تھا، نیک بھی تھا، لیکن علماء سے دوست رکھتا تھا، علماء سے عداوت رکھتا تھا۔ اس کو جب کوئی راستے میں عالم نظر آتا تو ان کو دیکھ کر منہ ٹیڑھا میڑھا کرتا تھا، کبھی راستہ بدل دیتا تھا۔ اس کے سامنے کسی عالم کا ذکر ہو وہ کہتا چھوڑو یار ان لوگوں کی بات مت کیا کرو، یہ داڑھی والے تو ایسے ہوتے ہیں، یہ ٹوپی والے تو ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ علماء کے حوالے سے برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ جب وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اسے اتارا گیا اور گھر والوں نے اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا تو تاریخ میں آتا ہے اس کے چہرے کو جب جانے کعبہ کی طرف کیا گیا، اس کا چہرہ پلٹ
گیا، دوسری بار کوشش کی، یہ چہرہ پلٹ گیا، تیسری بار کوشش کی، یہ چہرہ پلٹ گیا، آخرکار لوگ پہنچے غریب نواز کے پاس اور جا کر عرض کیا کہ حضور بات کیا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن چہرہ اس کا پلٹ جاتا ہے، حالانکہ وہ بظاہر نیک تھا، اول صف کا نمازی تھا، 3 بار نظر آتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھرتا کم ہے۔ غریب نواز مراقبے میں جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں اگر تم قیامت تک کوشش کرو تو بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب تک زندہ تھا میرے چاہنے والوں سے اپنے منہ کو تیرا کرتا تھا، اپنا منہ بنایا کرتا تھا، اب اس کے مرنے کے بعد میں نے اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا۔ اے سرکار مدینہ کے درمیانوں، آج وہ یہاں وہاں سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے تعلق سے لوگ زبان دراز کر رہے ہیں۔ آج مسلمان پریشان حال نظر آتا ہے، ذلیل و خوار نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی نے 1450 سال پہلے ہی وارننگ دی تھی، پانچواں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب ہماری اکثریت 5ویں کیٹیگری کی بن گئی ہے تو کیا بتاؤ اللہ اس قوم کو عزت عطا کرے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میں مدرسے میں جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں، وہ بچے کس کے ہوتے ہیں؟ کوئی کسان کا بچہ، کوئی غریب دکاندار کا بچہ، کوئی گاؤں دیہات سے آیا پڑھنے کے لیے بچہ۔ میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کا باپ ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، بزنس مین نہیں ہے، پولیٹیشین نہیں ہے، لکھپتی کروڑپتی نہیں ہے، ان کا باپ غریب ہوتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا داخلہ کانوینٹ اسکول میں نہیں کراتا ہے، کسی دینی مدرسے میں کراتا ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں تمہاری غریبی کو میں سلام کرتا ہوں، اللہ کا بے پناہ کرم و احسان ہے، اللہ نے تمہیں غریبوں کے گھر پیدا کیا، اللہ کا کرم ہو گیا کہ پر غریب کے گھر پیدا ہوئے، اللہ نے تمہیں قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق عطا کر دی۔ اگر کسی لنگتی کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو تمہارے باپ نے تمہیں بھی اپنی طرح دنیا کا لالچی کتا بنا دیا ہوتا، وہ بھی دنیا کے پیچھے چلے دوڑا ہوتا۔ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں، ہماری قوم کا پورا بھی 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، لیکن یہ 10 11 12 سال کے بچے بچپن ہی سے نمازیں پنجرانا ہی نہیں بلکہ فجر کی بھی پابندی کرتے ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسے سارے مدینہ کے پیغمبروں، یہ بچے جنہوں نے آج قرآن کو سینے میں سجایا ہے، جن کے سر پر حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے آج دستار کر دی جائے گی، یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، یہ زندگی پر کسی دنیا دار کی نوکری نہیں کریں گے، انہوں نے نبی پر نازل ہونے والا قرآن اپنے سینے میں سجایا ہے، یہ زندگی پر کریں گے تو قرآن کی نوکری کریں گے، یہ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو قرآن سنائیں گے، یہ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو قرآن کرائیں گے۔ ان بچوں کو کیا ملے گا؟ میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا جو حافظ قرآن ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن وہ تاج رکھا جائے گا، جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی کو پھیکی کرتے نظر آئے گی۔ ارے قرآن حفظ کیا بچے نے، بچے نے قرآن حفظ کیا، جب ماں باپ کو یہ انعام ملے گا تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ اس بچے کو کیا انعام عطا فرمائے۔ ارے جہاں جتنے موجود ہیں اونچی اونچی کوٹھیوں میں رہنے والوں، 2 3 دن بدل کر کاروں پر چلنے والوں، بینک بیلنس نوکر چاکر اعلیٰ ہونے والوں، تم مرو گے تو تمہاری مٹی پلید ہو جائے گی، لیکن فرمایا گیا ایک حافظ قرآن جب قبر میں جاتا ہے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، حافظ قرآن کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھاتا۔ وہ سارا لوگ جنہیں زمین کی مٹی نہیں کھاتی ان میں فرمایا گیا کہ بندہ وہ جو حافظ قرآن ہوتا تھا، ایک بندہ وہ جو عالم دین ہوتا تھا۔ آج تم انہیں حکارت کی نظر سے دیکھتے ہو، داڑھی والوں کو ٹوپی والوں کو حکارت کی نظر سے جانتے ہو۔ روایت میں آتا ہے قیامت کے دن جب حوض کوثر پر میرے نبی
جنتیوں کو آب کوثر پلا رہے ہیں، فرشتے پیالے بھر بھر کر دے رہے ہیں۔ اچانک میرے آقا اعلان کریں گے فرشتوں حوض کوثر سے پیالے ہٹا دو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، ابھی کچھ جنتی بچے ہیں جنہیں آب کوثر پلانا ہے۔ آقا اگر ہم نے پیالے ہٹا دی تو یہ آب کوثر کیسے پیئیں گے؟ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، غور سے سنو، دل کے یہاں جانے میں جگہ دو اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی عظمت کو سمجھو۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میرے نبی نے فرمایا فرشتوں پیالے ہٹا دو۔ یہ جو لوگ ابھی بچ گئے ہیں جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں میرا قرآن سجایا تھا اور زندگی پر میرے قرآن کی خدمت کی تھی۔ آج جو آب کوثر پیالوں سے نہیں پلایا جائے گا، آج جو آب کوثر میں محمد اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ ہم نے بامبے میں دیکھا، آپ کے یو پی سے جب رمضان شریف میں کوئی حافظ قرآن آتا ہے تراویح پلانے کے لیے، اور 27 شعبان سے پہلے مسجد کے صدر صاحب سیکرٹری صاحب چاہتے ہیں کہ چلو مارکیٹ میں جا کر حافظ صاحب ہم ایک جوڑی کپڑا لے آئے، 27 کو رخصتی ہے، تو حافظ صاحب آئے جب جاتے ہیں ایک جوڑا کپڑا لے لیں، صدر صاحب سیکرٹری صاحب آجانچی صاحب اپنے لیے لیتے ہیں عید کا 800 روپیہ میٹر، اور حافظ قرآن کے لیے لے کر آئے 130 روپیہ میٹر، 220 روپیہ میٹر، اور وہ بھی لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا مہنگا تو حافظ صاحب نے کبھی پہنا ہی نہیں ہوگا۔ وہ بھی لے کے سمجھتے ہیں اتنا مہنگا تو حافظ صاحب نے کبھی پہنا ہی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، جب سے ہم نے اور آپ نے اپنے علماء کو، حفاظ کرام کو، داعیان دین کو حکایت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا ہے، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ پلٹ کر آئیں گے ان کی بارگاہ میں، ان سے دوستی کریں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اپنے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کریں گے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آپ جب کبھی کسی عالم سے مدافع کریں آپ کی کوشش ہونی چاہیے، اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو خالی آپ ابھی مصافحہ نہ کرنا، نہیں میرے 100 200 500 10 20 روپے بھی اگر آپ دے دیے، یاد رکھنا اپنے علماء کی جو خدمت کرتا ہے پھر اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے، یہ میرے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور تو ان کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر تو علماء کی خدمت کرے گا اللہ تجھے یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی عطا فرمائے گا۔ آج وہ کی بہتر سے دوستی کرتے ہیں، یوٹیوبر سے دوستی کرتے ہیں، حافظ قرآن سے دوستی نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کسی نچنیے سے، گویے سے، شرابی سے، زانی سے، ارے کسی بدماش سے دوستی کرو گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ بھلا بتاؤ کسی ٹک ٹاکر سے جس کے 2-4-5 ملین فالوور ہیں، کسی یوٹیوبر کے جس کے 10-20 لاکھ فالوور ہیں، آپ اس کے پیچھے چل پڑو، آپ کو ملنا کیا ہے مرنے کے بعد؟ اگر آپ نے مسجد کے امام سے دوستی کر لی، آپ نے حافظ قرآن سے دوستی کر لی، آپ کسی عالم دین سے دوستی کر لی، آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کے مرنے کے بعد وہ عالم و امام و حافظ جب قبرستان میں جائے گا، میت کی تکفین کا احترام ہو رہا ہوگا، وہ کہے گا کو میں اپنے دوست کی قبر سے فاتحہ پڑھ کر آتا ہوں، وہ شب برات میں بھی آپ کے لیے دعا کرے گا، وہ جمعہ میں بھی آپ کے لیے دعا کرے گا۔ ارے میرے چنیا کرے گا، آپ مرنے کے بعد کیا دے گا؟ اگر 3 داروں سے دوستی کرو گے، جب بھی دعا کا یہاں آئے گا آپ کا نام لے کر دعا کرے گا اور اللہ آپ کی قبر میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، مجھے پتا چلا کہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ابھی بھی کرائے کے مکان میں چل رہا ہے۔ یہ کتنی آبادی تھی؟ برا مانیے کل بات ہوں میں، اجازت ہے آپ؟ اجازت ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، کسی صاحب نے مجھ سے کہا سید صاحب کی مجھے ایک تاریخ ملا تھی، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، ہمارے گاؤں کا سالانہ جلسہ جو ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی، علماء بھی صرف بات غلط، لیکن یہ آج کی گراؤنڈ ریئلٹی،
یاد آتا ہے مجھ سے کہا سید صاحب کی تعریف دلاتے ہمارے گاؤں کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے حضرت ایسا جلسہ آس پاس کے 50 گاؤں میں نہیں ہوتا. ہمارے ایک روزہ جلسے کا بجٹ تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپیہ 8 سے 9 لاکھ روپیہ ہم خرچہ کرتے اپنے جلسے میں. ہم کو سید صاحب کی تعریف دلاتے. اب میں نے جب ان کی بات سنی تو میں نے کہا آپ کے گاؤں میں مسجد ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا مسجد میں امام صاحب ہے یا کوئی بھی پڑھا لیتے؟ نہیں ہم نے ایک امام رکھا ہے. میں نے کہا امام کی تنخواہ کتنی؟ امام صاحب کی مجلس سے کتنی؟ تو کہا 4000 روپے. امام صاحب کی 4000 روپے تنخواہ. پورا گاؤں سوتا ہے وہ کل فجر کی اذان دیتا تھا. کوئی آئے نہ وہ اکیلا فجر کی نماز پڑھتا تھا. ظہر میں گاؤں کے 2-3 پورے آتے ہیں لیکن پھر بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ظہر پڑھتا ہے پڑھاتا تھا. عصر بھی مغرب بھی عشاء بھی. ارے گاؤں میں کوئی مر جائے تو نماز جنازہ وہی پڑھاتا ہے. اگر وہ بیچارہ نہ ہو تو کوئی دوسرا پڑھانے والا پورے گاؤں میں ملتا نہیں ہے. عید آئے عید آئے صبح ہے تو وہی آ کر نمازیں پڑھاتا ہے. کسی کا نکاح ہو تو وہی آ کر پڑھاتا ہے. میں نے کہا پورے مہینے خدمت کرتا ہے تو اس کو 4000 روپے دیتے ہو اور وہ بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ دے رہے ہو اور ایک جلسے میں 8-9 لاکھ روپے خرچ کرتے ہو. امام کی سال بھر کی تنخواہ ملا لو تو کتنا بڑھتا ہے؟ 48,000 روپیہ. اور آپ ایک جلسے میں 8-9 لاکھ خرچ کرتے ہو. کل قیامت میں اللہ کا کیا جواب دو گے؟ کل قیامت میں اللہ کا کیا جواب دو گے؟ میں نے کہا اس امام کا حق نہیں تھا کہ اس کو بھی ہر مہینے 20,000 تنخواہ دی جاتی. اس امام کا میں نے کہا 4000 دیتا ہے. ارے تو 4000 ہر نماز کے بدلے دے تو بھی یہ بہت کم ہے. اس کی وجہ سے جو نمازیں پڑھتا ہے اس کی نمازوں کا تو صلہ کیا دے گا؟ جو نمازیں پڑھاتا ہے اس کا بدلہ تو کیا دے گا؟ یہ تو تم نے بظاہری طور پر چند ٹکے دے دیے. حقیقت میں اس امامت کو اس امام کو دین کی خدمت کا صلہ میرا قریب ہی اللہ جانے والا ہے. تم مسجد کے امام ہو جو سال بھر تمہاری نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. عید بقرعید تمہاری نمازیں پڑھاتا ہے. جو نماز جنازہ پڑھاتا ہے اس کے گھر میں فاتحہ اس کے گھر میں فاتحہ. اس کا بچہ بیمار وہاں پانی بند کرنا. جو سال بھر یہ خدمات مارتا ہے اس کو 4000 روپے مہینے کے دیتے ہو اور ایک رات کے جلسے میں 8-9 لاکھ روپے خرچ کرتے ہو. بتاؤ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں ایک نوجوان توجہ ہے آپ کی. ایک نوجوان مدرسے سے فارغ ہوا 20-22 سال کا ہوا. ایک گاؤں کی مسجد میں چلا گیا امامت کرتے ہوئے. غور سے سنیے گا 20-22 سال کا ہوا. فراغت کے بعد پہلی مسجد میں امامت جوائن کی. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال یہاں تک کہ وہ 58 سال کا ہوا. ایک مسجد میں نگاہ پر وہیں حاصل کرتا. جب وہ پورا ہوا آپ کمزور ہوئی. ڈاکٹر نے کہا آپ کا آپریشن کرنا پڑے. آپ کے آپریشن کا خرچہ ہے 60,000. اب امام بیچارہ 60,000 کہاں سے لاتا؟ صدر صاحب سے کہا سیکرٹری صاحب سے کہا یا تو میری مدد کرتے یا تو ایڈوانس دیتے میں کیسے آپریشن کرواؤں. تو لوگوں نے کہا پریشان نہ ہو ہم آپس میں جمع کر کے آپ کا آپریشن کروائیں. اس گاؤں سے لے کر بمبئی تک مسجد کے امام کی آنکھ کے آپریشن سے بھیک مانگی. ہمارے امام صاحب کی آنکھ آپریشن سے بھی مدد کرتے تھے. کسی نے 100 دیا, کسی نے 200 دیا, کسی نے 500 دیا, کسی نے 1000 دیا. یہاں تک کہ وہ جس نے زندگی بھر امامت کی تھی اس امام کی آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے لوگوں سے امام کر 60,000 روپے جمع کیے گئے. امام کی آنکھ کا آپریشن کروایا گیا اور 3 مہینے کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے. امام کی آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے گاؤں سے لے کر بمبئی تک بھیک مانگی گئی اور 3 مہینے کے بعد جب ماہ محرم الحرام آتا ہے تو پورے گاؤں میں 3 لاکھ کا تاثر بنایا جاتا ہے. آپ بتائیے ہم نے قدر کیا ہے علماء کی, ہم نے احترام کیا ہے علماء کا. آج اگر داڑھی
والے کو ٹوپی والے کو تعصب کی نظر سے دیکھتا ہے، میں کہتا ہوں تم غیروں سے امید کرتے ہو کہ وہ ہمارے علماء کا کام کرے. ارے جب مسلمان ہو کر تم عزت نہیں کرتے ہو تو غیروں سے کیا تعلق کی جاتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیروانوں، یاد رکھے کسی شرابی زانی جواری کی دوستی نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی. اور ان علماء سے اگر دوستی کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور علماء کو یہ حکم ہوگا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہ علماء چلیں گے جنت کی طرف، ایسے ہی آگے بڑھیں گے. ایک آدمی ہماری طرح لپک کر دامن پکڑ لے گا، مولانا صاحب کہیں گے کیا ہوا؟ میرا دامن کیوں پکڑتا ہے؟ مجھ جیسا گنہگار کہے گا حضرت آپ نے پہچانا نہیں، ایک بار میں نے آپ سے مصافحہ کیا تھا. وہ کہیں گے اچھا. دوسرا آدمی دامن پکڑے گا، آپ فرمائیں گے کہ تم نے دامن کیوں پکڑا؟ وہ کہے گا ایک بار میں نے آپ کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا. تیسرا کہے گا ایک بار میں نے آپ کو ایک لوٹا وضو کے لیے پانی دیا تھا. ایک بار میں نے آپ کو چائے پلایا تھا. فرمایا علماء کے دامن سے ہم ایسے گنہگار وابستہ ہو جائیں گے، پکڑ لیں گے دامن کو. آخر میں علماء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ تو نے ہم کو جنت کا حکم دیا، ہم تو جاتے تھے، تیرے ان بندوں نے ہمیں پکڑ لیا، اب بتا ہم کیا کریں؟ رب یہ نہیں فرمائے گا جنت کا حکم تمہارے لیے ہے، دامن چھٹو جنت میں جاؤ. نہیں رب فرمائے گا آج جن نے تمہارا دامن پکڑا ہے میں اجازت دیتا ہوں ان سب کو بھی لے کر اپنے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور فرمایا گیا ارے وہاں دامن کون پکڑے گا؟ جس نے یہاں تھاما ہوا. زندگی بھر تو دشمنی کی، قیامت میں دامن پکڑو گے. فرمایا ایک عالم کل قیامت میں اپنی 7 پشتوں کو جنت میں لے کر جائے گا. ڈاکٹر کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، انجینئر بابو کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، پردھان جی کے بارے میں بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. کسی دنیا دار عہدیدار کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ پردھان بن گیا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، ڈاکٹر بن گیا اپنے خاندان کو جنت میں لے جائے گا. ہرگز نہیں. لیکن علماء کے بارے میں آپ حدیثیں پڑھ سکتے ہو، حفاظ اکرام کے بارے میں آپ حدیثیں پڑھ سکتے ہو، داعیان دین کے بارے میں آپ حدیثیں پڑھ سکتے ہو. بلکہ میرے نبی نے ان علماء کے مقام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا. فرمایا زمین سے آسمان کی طرف دیکھو، جیسے ستارے نظر آتے ہیں ویسے ہی آسمان سے زمین پر دیکھو، جو علماء ہوتے ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں. اپنی سوچ بدلو گے انشاءاللہ، اپنی فکر بدلو، علماء کے لیے دل میں نرم گوشہ پیدا کرو گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی سید صاحب اپنا تشریف لائیں گے، پھر آپ دیکھیے گا کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگ رہا ہے، کوئی یہاں اچھل رہا ہے، کوئی وہاں. کیا ہے؟ آپ اگر برا بنیے، اگر آپ سید ہونے کی وجہ سے عزت کر رہے ہیں تو آپ ایک دور میں بھی تو بہت سارے سادات اکرام موجود ہیں. یہ محبت ان کے ساتھ کام نہیں ہے، یہ رویہ ان کے ساتھ کام نہیں ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اگر عالم ہونے کی وجہ سے احترام کرتے ہیں تو آپ کی مسجد کا امام بھی تو عالم ہے، اس کا وہ احترام کیوں نہیں؟ ان کے ساتھ آپ کا یہ سلوک کیوں نہیں؟ یہ میں کہتا ہوں کیا کیا یہ دکھاوا. حقیقت میں محبت، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابھی سید صاحب تشریف لائیں گے، سیلفی ان کے ساتھ کھچانا محبت نہیں ہے، دھکے مارنا محبت نہیں ہے، ان کو ہاتھ لگانا محبت نہیں ہے. اگر بابائی اولاد غوث اعظم سے، اولاد علی سے آپ کو پیار ہے تو حقیقت میں محبت کا ثبوت یہ ہے وہ جو پیغام یہاں سے دیں گے اس پیغام پر ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کہیں میں عشق رسول ہوں اور ہر سماعت کی داڑھی نہیں ہوگا، کہیں میں عشق رسول ہوں اور 5 وقت کی نماز ایک ایک قضا. یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسے محبت؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جس مدرسے سے یہ بچے فارغ ہو رہے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اس مدرسے سے جوڑنا ہے کہ انشاءاللہ آپ جلسہ کریں، آپ نیاز کریں
آپ لندن ٹیک کریں، لیکن یاد رکھیں یہ محض رسمی طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے مسجد اور مدرسے میں تعاون کیا، آپ نے مسجد اور مدرسے بنانے والوں کی مدد کی، تو یقیناً یہ وہ کام ہے کہ جس کا صلہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تکبیر قرآن کانفرنس۔ میں بہت سے علاقوں میں جاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں، آپ کے اگر 4 بچے ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 3 ہیں، جتنے بھی آپ کو جو بھی پڑھا لکھا ہے اسے کہ کرو، مدرسے میں ایک بچہ جو غریب ہے یا یتیم ہے، جاؤ مدرسے والوں سے پوچھو کہ اس بچے کا منتھلی ایکسپینس کتنا، کوئی ایڈمیشن فیس نہیں، کوئی ڈونیشن نہیں، کوئی منتھلی فیس نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک بچے کا ماہانہ خرچ کتنا بتاؤ؟ 4 بچے میرے کانوینٹ اسکول میں پڑھے، اس یتیم بچے کا بھی خرچ میں اٹھاؤں گا۔ اگر آپ یہ قلعہ کا یاد رکھیں، ایک بچے کی ذمہ داری اگر ہم میں سے اٹھ کر ایک آدمی لے لے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے 4 بچوں کو جو اپنے بیٹے تھے ان کو میں نے دنیا پڑھایا ہے، اور کسی یتیم بچے کو دین پڑھانے میں میں نے مدد کی ہے، وہ 4 میرے اپنے بیٹے قیامت میں کام نہیں آئیں گے، میرے مال سے پڑھا وہ یتیم کا بچہ مجھے جنت میں لے کر جائے۔ اللہ جس لائق بنایا ہے تو کرو، اپنے دل کو بڑا کرو، اپنے اندر حوصلے پیدا کرو، جیسے جلسے کے لیے چندہ دیتے ہو، جیسے جلوس میں خرچ کرتے ہو، جیسے 11ویں 12ویں میں مال بناتے ہو، اپنے مدرسوں سے جڑو، ممبر بنو اور کہو کہ میں ہر مہینہ حضرت 500 روپے دوں گا، میرا نام لکھ لیجیے، ہر مہینے 200 روپے دوں گا، میرا نام لکھ لیجیے، میں زیادہ تو نہیں دے سکتا، ہر مہینے 50 روپے دوں گا، میرا نام لکھ لیجیے۔ اگر آپ یوں ممبر بنیں گے اور اپنے طور پر جو بھی پاسبل ہوگا اپنی غربت کی بنیاد آپ تھوڑا بہت بھی تعاون کریں گے، یاد رکھنا میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو گے، اللہ یہاں بھی عطا کرے گا اور وہاں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ سمجھیں ہارون رشید کی بیوی جو تاریخ میں بڑی مشہور ہے جن کا نام ہے زبیدہ۔ اچھا یہاں ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھے ہیں، کیا ان کا بھی رہی لیتے ہیں؟ تو ان کے لیے بھی ایک پیغام دیتے ہیں۔ اب باپ آئی زبیدہ کا جو اصل چیز ہے باہر نہیں چلوں گا، لیکن بہنوں کے لیے بات بتاتا زبیدہ اور ہارون رشید یہ تاریخ کے دونوں بڑے مشہور ہیں۔ زبیدہ جانتا کتنی نیک اور کتنی دیندار، زبیدہ بادشاہ وقت کی بیوی، لیکن اس نے اپنے محل میں 300 لونڈیاں رکھی ہیں، اور وہ 300 لونڈیاں سب کی سب حافظ قرآن، 300 لونڈیاں محل میں اسٹیشن اور وہ حافظ قرآن۔ اور زبیدہ نے ان لونڈیوں سے کہا سنو، جو پہنوں گی وہ تمہیں پہناؤں گا، جو کھاؤں گی وہی تمہیں کھلاؤں گا، جیسے بستر پر سوتی ہوں اسی بستر پر تمہیں بھی سلاؤں گا، تمہیں کچھ نہیں کرنا، نہ میرے بالوں میں کنگھی کرنا ہے، نہ میرے کپڑے دھونے ہیں، نہ میرا بستر لگانا ہے، نہ میرا کھانا بنانا ہے، تم سب حافظ قرآن ہو، تم سب اپنا اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لو، تمہیں 24 گھنٹے میرے محل میں صرف قرآن کی تلاوت کرنا، اور قرآن کی تلاوت کے بدلے یہ تمہاری خدمت ہے۔ 300 لونڈیاں قرآن پڑھ کر 24 گھنٹے محل میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ ایک دن رات کو جب ہارون رشید آئے اپنی بیوی کے کمرے میں تو دیکھ کر حیران، وہ زبیدہ جن کے سر میں کالی گری زلفیں تھی، آج ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران دیکھ کر کہ زبیدہ نے اپنے سر کے سارے بال ملا دیے، زبیدہ کے سر میں کوئی بال نہیں۔ ہارون رشید کی نظر پڑی تو کہا زبیدہ کیا ہوا؟ زبیدہ تمہارے بال کہاں گئے؟ تو زبیدہ نے کہا میں نے منڈوا دیا۔ ہارون رشید نے کہا منڈوا دیے؟ وہ کیوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تمہاری زلفیں مجھے کتنی پسند تھی؟ میں تمہارے بالوں کی تعریف کرتا تھا، تم نے منڈوا دیا؟ ایسی کیا ضرورت بن پڑی؟ تم نے پوچھا بھی نہیں؟ تو سنیں ہماری بہنیں زبیدہ نے کیا کہا۔ زبیدہ نے کہا دراصل بات یہ ہے، آج غسل کرنے کے بعد جب محل کی چھت پر میں اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی، اچانک میری نظر پڑی دور
ایک مکان کی چھت پر کوئی نوجوان کھڑا ہمارے محل کی چھت کی طرف دیکھ رہا. اچھا بیٹھ کر آئیں اپنے نبی کو دیکھ درود شریف پڑھنے کے مرتبہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام زبیدہ نے کہا میں جب بالوں کو ستا ہی تھی میں نے دیکھا دور ایک مکان کی چھت کوئی نوجوان کھڑا اپنے محل کی چھت طرف دیکھ رہا. وہ کہتے جیسے ہی میں نے دیکھا وہ نوجوان ہمارے محل کی چھت طرف دیکھ رہا میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا. آج تک میرے سر کے بالوں کو سوائے محرم کے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا یا میرے والد نے دیکھا تھا یا میرے بھائیوں نے دیکھا تھا یا میرے شوہر نے دیکھا تھا. آج پہلی بار کسی غیر محرم مرد کی نظر میرے سر کے بالوں پر پڑ گئی. زبیدہ کہتی ہے میرے دل میں خوف طاری ہوا کہ یہ قیامت کا دن یہ بال میری فکر کا سبب نہ بن جائے. جن بالوں پر کسی غیر مرد کی نظر پڑ گئی ہو اب وہ بال میں اپنے سر میں نہیں رکھوں گی. زبیدہ کہتی ہے اسی لیے میں نے سر کے بالوں کو مڑا دیا. اللہ اکبر سر کے بال پر غیر مرد کی نظر پڑ جائے تو خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ سر کے بالوں کو مڑا کر نالی میں پھینک دیتی ہے تاکہ قیامت کی فکر سے بچ جائیں. اور آج ہمارے گھر کی عورتیں آج ہماری اپنی بیٹیاں آج ہمارے گھر کی بہویں باقاعدہ سلسلے پچھیڑ کر شادی میں جاتی ہیں بازار میں جاتی ہیں گلی کوچوں میں بھٹکتی ہیں بلکہ اپنی ہماری ترقی کر چکے ہیں. مسلمان کہلانے والی لڑکیاں ٹک ٹاک اور ویڈیو بنا کر وائرل کرتی ہیں. مسلمان لڑکیوں نے یوٹیوب پر چینل بنا رکھا ہے اپنے اسٹیٹس اور ڈی پی پر روز اپنی ہی تصویریں لگاتی ہیں اپنے غیر محرم دوستوں سے اپنی تصویریں شیئر کرتی ہیں. ذرا سوچو جب مسلمان عورتیں اس طرح سے اللہ رسول کی نافرمانی کریں گی اللہ اس کو ہم کو عزت دے گا اللہ اس کو ہم کو سربلندی دے گا. آپ جانتے ہو حضرت علی کرم اللہ کریم کو میرے نبی نے ایک جگہ جنگ کے لیے دیکھے. توجہ ہے آپ کی مولا کائنات ایک جگہ گئے جنگ کے لیے جنگ فتح کر کے واپس لوٹے مال کے ساتھ ساتھ لونی اور غلام بھی لے کر آئے. جو مسلمان نہیں تھی لونی اور غلام جو کرنے تھی ان آنے والے قیدیوں میں حاکم طائی جو تاریخ کا بڑا سخی بادشاہ ہے اس کی بیٹی بھی حاکم طائی کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی تھی اس کو بھی لایا گیا. جیسے ہی ان سارے قیدیوں کو نبی رحمت کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا میرے آقا بیٹھے تھے میرے نبی کی نظر پڑی فوراً اٹھتے اپنی جگہ سے نعرہ شریف بھی نہیں پہنا ننگے پیر آقا آگے بڑھتے ہیں اور فرمایا گیا کہ نبی کے کمرے پر جو چادر تھی آپ نے فوراً آگے بڑھ کر حاکم طائی کی بیٹی کے سر پر وہ چادر ڈال دی. جب انہیں قیدی بنا کر لایا جا رہا تھا تو اس کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا. وہ جتنی عورتیں تھی سب کا سر ڈھکے تھے حاکم طائی کی بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا. امام الانبیاء نے اپنی چادر کو سر پر ڈال دیا. اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا رو کر کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں قیدی بنا کر لایا جا رہا تھا دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات تھے. ہمیں قتل کر دیا جائے گا ہمیں عمر بھر کے قیدی بنا دیا جائے گا ہمیں جبر مسلمان بنایا جائے گا پتہ نہیں دل میں کیا کیا خیالات تھے. لیکن یہاں آ کر دیکھا اس کے برس آیا ہے میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا آپ نے میرے سر کو اپنی چادر سے ڈھانپ دیا. اے آقا جب تک میں آیا کلمہ پڑھنے والی نہیں ہوں میں کسی صحابی کی بیٹی نہیں ہوں آپ نے میرے سر پر دوپٹہ کیوں ڈالا؟ میں تو حاکم طائی کی بیٹی ہوں جو مسلمان نہیں تھا. اور سنو میرے نبی نے جو تاریخی جملہ فرمایا تھا اپنے گھر کی عورتوں تک یہ پیغام پہنچا دینا. میرے نبی نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ ہندو کی ہو چاہے وہ مسلمان کی ہو اور بیٹیوں کا سر بن دوپٹے کے خالی نہیں رہے اسی لیے میں نے تیرے سر پر دوپٹہ ڈال دیا. ارے بچی کے سر کو بن دوپٹے کے دیکھنا جو نبی گوارا نہ کرے. آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والیاں بن دوپٹے کے کالج جا رہی ہیں اسکول جا رہی ہیں بازاروں میں جا رہی ہیں مال میں جا رہی ہیں شادیوں میں جا رہی ہیں اپنے ڈی پی اور اسٹیٹس پر اپنی بن دوپٹے کے تصویریں لگا رہی ہیں. ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو برہنہ کرتے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں ان
ان کی کوکھ سے معاشرے کے ناسور پیدا ہوتے ہیں، جو کوکھ ناپاک ہوتی ہے۔ جانتے ہو اسی ہندوستان کی تاریخ تقریباً 70 سال پہلے کا واقعہ، حیدرآباد کی سرزمین پر ایسا ہی ایک جلسہ تھا مسلمانوں کا۔ اس جلسے میں سینکڑوں مسلمان موجود تھے۔ ایک غیر مسلم عورت آتی ہے جو کہ سادگی تھی، وہ آگے کہتی ہے مسلمانوں مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے؟ سب کی سٹی پٹی غائب آئی، کوئی کیا جواب دے؟ جس قوم کو پاک کلمہ یاد رہا وہ غیروں کے سوال کا جواب دے۔ جمعہ کی دو رکعت پڑھنے جائیں، وضو کے فرائض معلوم نہیں، شادی ہو کر تین بچوں کے باپ بن گئے، غسل کے فرائض معلوم نہیں۔ اس قوم کو کیا غیروں کے سوالوں کا جواب معلوم ہو؟ مجمع پر سناٹا چھایا، اس نے دوبارہ لگتا تم نے ایک بھی نہیں جو میرے سوال کا جواب دے سکے۔ لوگ خاموش، اس نے تیسری بار چیلنج کیا، کیا کوئی نہیں ہے جو میرے سوال کا جواب دے سکے؟ ایک دبلا پتلا کمزور بوڑھا عالم نہیں تھا، دیہاتی تھا، نہیں برداشت ہوا، آگے آیا، آ کر کہتا ہے بیٹی کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ پوچھ۔ کہا بابا جواب دو گے؟ کہا پڑھا لکھا تو نہیں، لیکن ہاتھ تجربے کی روشنی میں جواب دینے کی ضرور کوشش کی۔ میں نے زندگی کے بڑے بڑے ہاتھ چڑھاؤ دیکھے، ضرور جواب دوں گا، پوچھ کیا سوال؟ اس آدمی کہتے ہیں مجھے بتاؤ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ صرف اسلام ہی سچا، اسلام ہی اچھا، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ سوائے اسلام کے دوسرا کوئی مذہب اچھا سچا نہیں ہے، صرف اسلام ہی اچھا سچا ہے، تو مجھے بتاؤ اگر تمہارا مذہب اچھا سچا ہے تو تمہارے مذہب میں ایک حسین کے بعد آج تک دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ وہ حسین جو کربلا میں آئے تھے ان کے بعد دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ جانتے بوڑھے نے کیا جواب دیا؟ بوڑھے نے کہا بیٹے کا سوال بہت صحیح ہے، سن، اس ایک حسین کے بعد اب تک دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ سن، دراصل حسین جیسے بیٹے پیدا کرنے کے لیے فاطمہ الزہرا جیسی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے زمین فاطمہ جیسی ماں سے خالی ہو گئی تب تک حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہوئے، بس بچے ہوئے۔ بھی پیدا ہوں گے، اب خالق کے ولی پیدا ہوں گے، اب تو نچنیے ہی پیدا ہوں گے، اب تو ٹک ٹاکر پیدا ہوں گے، اب تو رات رات پبجی کھیلنے والے پیدا ہوں گے، اب تو اپنے ہی ماں باپ پر بازو جردار پیدا ہوں گے، اب تو اپنی ہی بہنوں کو دیکھ کر سیٹیاں تالیاں بجانے والے پیدا ہوں گے۔ اگر چاہتے ہو ہماری آنے والی نسلوں کا مقدس سمجھ جائے تو دین سے بھاگو گے، کامیاب نہیں ہوں گے، دین کے قریب رہو، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دے گا جو عزت میرے قریب نے میرے قریب نماز کو طرف فرمایا۔ مسجدوں سے رشتہ چھوڑو کہ انشاءاللہ قرآن و حدیث سے رشتہ چھوڑو، اللہ سے دوستی کرو، حفاظ کرام سے دوستی کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیشوانوں، میں زبیدہ جب حج کرنے کے لیے گئی تو زبیدہ نے دیکھا کہ میدان عرفات میں حاجیوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہوتی۔ یہ وہ دور اب تو زمزم کے کنویں کا پانی پورے عرب میں نلوں کے ذریعے پہنچا دیا۔ آپ ہر بھر کر انڈیا بھی آتے تھے، پوری دنیا میں بھی جاتا تھا، لیکن اس دور میں بڑی پریشانی تھی، پانی نہیں تھی، نہ بوتلیں ملتی تھی، نہ راستے میں ہوٹلیں ہوتی، نہ کوئی ڈھابا۔ تو زبیدہ جب حج سے فارغ ہو کر اپنے ملک آئی، اس کے آنے کے بعد اس دور کے انجینئر نے جمع کر کے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ نہر فرات سے ایک ایسی نہر کھودی جائے کہ ہم اپنے ملک سے پانی نکالیں اور میدان عرفات تک پہنچائیں۔ یہاں سے نہر فرات کا پانی عرفات تک پہنچے تاکہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو، انہیں آسانی سے پانی ملے۔ تو اس دور کے انجینئر نے کہا تھا، اس دور جو انجینئر تھے انہوں نے کہا کہ نیت اچھی ہے، اللہ ثواب دے گا،
لیکن کام ممکن نہیں. زبیدہ نے کہا وہ کیوں؟ تو لوگوں نے کہا درمیان میں کئی اور دوسرے شہر بھی آتے ہیں، صحرا بھی، جنگل بھی، پہاڑ بھی ہے، یہاں سے نہر کھود کر پانی وہاں تک لے جانا کتنا فاصلہ ہے، کئی ملک درمیان میں آتے ہیں، یہ کام ممکن نہیں ہے. تو زبیدہ نے کہا ممکن بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا مزدور بہت لگیں گے، مال بہت لگے گا. زبیدہ نے کہا نہ میرے پاس وقت کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے، نہ مزدوروں کی کمی ہے. اس نے اعلان کیا ہر پاوے کے بدلے اگر ہر پاوے پر مجھے جو سونے کے سکے دینے پڑے پھر بھی میں دوں گی. یہ کام ہونا چاہیے. انجینئرز کے ساتھ کی اب آپ نے تحقیق کر دیا تھی، اب انہوں نے سروے کرنا شروع کیا، کہاں کی زمین ریتیلی، کہاں کی پتلی، کہاں پر دلدل، کہاں پر پتھر. اب انہوں نے سروے کیا، سروے کر کے کئی سالوں کے بعد رپورٹ تیار کیا اور لا کر زبیدہ کیا اور کہا ہم نے یہ پورا رپورٹ تیار کیا ہے، کتنا ٹائم لگے گا، کتنے مزدور لگیں گے، کتنے پیسے لگیں گے، آپ اس کو سینکشن کر دیں، اپروول دے دیں تو ہم یہ کام شروع کریں. آپ جانتے ہیں زبیدہ نے کیا کیا؟ انجینئر نے کہا اپروول دیں تاکہ کام شروع کیا جائے. تو زبیدہ نے وہ فائل دی اور لینے کے بعد وہ پہنچی دریا جنگل کے پاس، نہر فرات کے پاس. وہ وہاں پہنچی اور اس نے ایک پنے پھاڑنا شروع کی. انجینئر پریشان کرتے سالوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے، لگتا ہے ارادہ کر دیا، لگتا ہے آپ نہر کھدوانے کا پلان کینسل ہو گیا. آپ نے وہ سارے ایک پنے پھاڑے اور پھاڑنے کے بعد دریا میں پھینکا اور پھینکنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی اللہ میرے ملک سے لے کر اس نہر مدیوس سے میدان عرفات تک نہر کھدوانے میں کتنا مال خرچ ہوگا. زبیدہ اس کا حساب نہیں لینا چاہتی ہے، بس اس نیت کے ساتھ کل قیامت میں تو بھی زبیدہ کا حساب مت لینا. سنو سنیو، اپنی ذات پر جتنا خرچ کر رہے ہو قیامت میں ایک روپے کا حساب دینا ہوگا. لیکن اللہ رسول کے نام پر اگر آپ نے لاکھوں لوٹا دیے قیامت میں اللہ اس کا حساب نہیں دے گا. لیکن ہم سے اپنی ذات پر تو خوب خرچ ہوتا، اللہ کے نام پر خرچ ہوتا نہیں الا ماشاءاللہ. تو آپ کے یہاں جو مدرسہ چل رہا اور کچھ کمزور لوگ مل کر چلا رہا، کچھ دیوانے جن کے دل میں اللہ نے دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا، جنہوں نے قرآن حفظ کرانے کا بیڑا اٹھایا ہے، آپ ان کی مدد کریں، آپ کے دست بازو بنیں، آپ کی جس اعتراض سے ہو سکے ہیلپ کریں اور اس سارے خیر کا حصہ بن جائیں. میرے پیارے آقا کے درباروں فرمایا گیا ایک بچہ جب مدرسے میں پہلی بار بسم اللہ پڑھتا تھا، توجہ ہے نا، جب بچہ مدرسے میں جا کر پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا اللہ فوراً 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتا تھا. وہ 3 لوگ اس بچے کے ماں باپ کی بخشش ہو جاتا ہے، اس بچے کے استاد کی بخشش ہو جاتا ہے، اس بچے کی بخشش ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں یہ 3 لوگ ہیں، اگر آپ کی مدد سے اس بچے نے پورا قرآن لکھ لیا ہے تو یقیناً وہ بچہ قیامت میں آپ کو بھی جنت میں لے کر جائے گا. تو مدرسے کا کام کریں گے انشاءاللہ، مدد کریں گے انشاءاللہ. میں ابھی نہیں کہتا کہ ابھی لا کر کوئی کونا لا کر دو، کوئی کنڈیشن نہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں میں مہمان، مجھے حالات اپنی اچھی طرح سے نہیں معلوم جتنا آپ کو معلوم، لیکن میں گزارش کرتا ہوں جتنا ہو سکے آپ بڑھ بڑھ کر اس کارے کا حصہ بنے. یقین جانیں اگر آپ نے اپنی حلال روزی کا 1 روپیہ بھی دے دیا وہ روپیہ لائے گا نہیں جائے گا. اللہ آپ کو دونوں جہان اس کا بہتر سے عطا کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار تو میرے آقا نے فرمایا 4 میں سے 1 بننا، 5واں مت بننا. اب ہمیں 4 میں سے 1 بننے کا فیصلہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ. اب ہر بھائی عالم تو نہیں بن سکتا، دربار والے دیکھنا بیوی بچے کی ماں باپ کی کئی کی ذمہ داریاں، ہر کوئی عالم نہیں بن سکتا. اگر طالب علم بننا ہے تو بھی مدرسے میں داخلہ دینا پڑے گا، تو یہ دوسرا بھی نہیں ہو سکتا. کم سے کم علماء کی صحبت میں اٹھ بیٹھ کر سکتے ہو نا،
یہ تیسرا کام کا ہو سکتا ہے نا؟ چلو بہت ہنسی، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ جمعہ بھی اس وقت پڑھنے آتے ہو جب بیان ختم ہو جاتا ہے، اور جب تو ایک رات کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو بھاگ کر آتے ہو، اور جہاں جہاں جگہ ملی ہاتھے کاپتے کھڑے ہو گئے تو ایک رات پڑا چلے۔ تو چلو یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم چوتھے بن جاؤ، اور چوتھا کیا ہے؟ علماء سے محبت کرنے والے بننا ہے انشاءاللہ، اور محبت سے کہیں۔ پیچھے والے کیوں خاموش ہے میرے بھائی؟ میری آواز نہیں پہنچ رہی کیا بات؟ جی اچھا، میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھائیں لہرائیں، لیکن میں اتنا ضرور کروں گا سارے مل کر ایک بار انشاءاللہ کہتے ہیں۔ جب میں فاتحہ لیتا ہوں نا کہ فجر کی نماز پڑھو گے اور لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ، تو فرشتے خوش ہوتے ہیں اور شیطان کا کلیجہ پڑتا ہے۔ بتائے نہیں؟ تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ علماء سے محبت کرو گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی انشاءاللہ شیطان کا کلیجہ پڑے گا۔ علماء سے محبت کریں گے، اچھا بیٹھے ہیں آپ اس طرح سے ڈسکس کریں گے نا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دونوں بدلنے گا، لیکن میں پر کہتا ہوں، مجھے تھوڑا گاڑی نظر آ رہی ہے، سید صاحب نظر آ رہا ہے، لیکن آپ لوگ کمکا میں آگا کر رہے ہیں، اور سید صاحب اگر ہے بھی تو یہی نہیں آ رہا ہے نا۔ آپ راستہ میں دیکھنے کو کیا حاصل ہونا ہے؟ اتنا سے بیٹھے سید صاحب آئیں گے، آپ آپ کی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کو دیکھ نہیں سکو گے، کیونکہ یہ تو کار دی دیں گے، لیکن سید صاحب یہاں آئیں گے ان کے چہرے کی زیادہ ہو جائے گا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، دیکھیں بڑی نسلی پیدا ہے کریں آپ، بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پر، میں اپنی بڑی منہ سمیٹتا ہوں، کیونکہ سید صاحب آنے والے ہیں، آپ کو سید صاحب کا کتاب سامنا ہے، میں اپنی بڑی منہ سمیٹتا ہوں۔ اجازت آپ کی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میزبانوں، دیکھیں اب تک تو گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، ہم یہاں کھڑے ہوئے پریشان ہوئے، سید صاحب پیدل دعائیں گے، آپ بیٹھ کر لیکن آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا مہمان، آپ اگر اچھے میزبان ہیں تو مہمان کی بات آتا۔ ابھی دیکھتے ہیں عالم کی، حافظ کی فضیلت، دین کی فضیلت، مدرسے مسجد کی بات کی، اس کے باوجود بھی کتے کی ان کڑی گئی، اس کے باوجود وہی حال ہے میری قوم، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا